شب رات دھوم دھام سے مناتے ہیں. اب ہماری قوم کی اکثریت اس بات سے بالکل غافل ہے، بھولی ہوئی ہے. یہ جو ابتدائے شعبان ہے اس کے روزے کتنے فضیلت والے ہیں، لیکن حلوہ پکانے کی جو رسم ہے وہ بہت لوگوں کو پتا ہے. اچھا، اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے. جی، کسی نے سنا ہے یہ پہلے؟ افسوس کہ ایسی میں نے آپ کو بتا دی ایک غلط بات. لیکن معاشرے میں کچھ جگہوں پر یہ مشہور ہے. تو یہ ہے کہ اس کو مردوں کی عید کہا جاتا ہے. تو اس ضمن میں بھی یہ ویسے بنیادی طور پر اس دن وہ ختم کا حلوہ ہی پکاتے ہیں اور مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے اور اس قسم کی رسومات جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں. اور اس کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں؟ بعض کا خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک احد کی جنگ میں شہید ہوا تھا، تو اس وقت آپ سے روٹی نہیں کھائی جاتی تھی، آپ کو حلوہ پکا کر دیا گیا تھا. تو اس لیے ہم بھی حلوہ پکاتے ہیں، یعنی وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں اس حلوے کو. آپ کو معلوم ہے جنگ احد کب ہوئی تھی؟ شاباش، شوال 2 ہجری میں ہوئی تھی. اب شعبان تو تھا ہی نہیں، یعنی جنگ احد 15 شعبان کو تو ہوئی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کہنا کہ ہم اس لیے حلوہ کھا رہے ہیں ثواب سمجھ کے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا تھا اس دن. اور دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کے ہاں یہ جس قسم کا آپ حلوہ پکاتے اور کھاتے ہیں اور جو رسم مناتے ہیں، اس طرح کا حلوہ یہ عرب ڈش نہیں ہے. بیسیکلی اس طرح کے حلوے کی ریسیپی فرق ہے. یعنی لفظ حلوہ جو ہے وہاں سویٹ کے لیے، مٹھائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سویٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گھر میں پکائے ہوئے حلوے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہم عام طور پر سوجی کا حلوہ پکاتے ہیں اور ایک خاص طرح سے رنگ وغیرہ بھی ڈال لیتے ہیں بعض اوقات اس میں، تو یہ ہمارے اپنے ذائقے ہیں اور اپنے کھانے پینے کے سلسلے. اور پوری اس کا تو آپ سوچیں بھی نہ. آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام نے پہلی دفعہ میدے کی روٹی کب دیکھی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی میدے کی روٹی پکی ہی نہیں تھی، پکائی ہی نہیں گئی تھی. اور آپ خود کیا تناول فرماتے تھے؟ جو کی روٹی، ان چنے آٹے کی روٹی. آپ کس شوق میں پوریاں پکاتے ہیں پھر؟ یہ کون سی سنت ہے؟ نہیں، ویسے ٹھیک ہے اپنے رواج کے لیے آپ پکائیں، مگر ایسی چیزوں کو اوائڈ ہی کریں تو بہتر ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ اس دن حلوہ پوری پکانا اس کی کوئی دلیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی سنت ہے یا ثواب ہے، تو نہیں، یہ پھر ایک طرح سے بدعت ہو جاتی ہے. اچھا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی شب رات سے پہلے فوت ہو جائے اور اس کے نام پر حلوہ پوری نہ پکائی جائے تو وہ شخص اس وقت تک مردوں میں ہی نہیں شامل ہوتا. پتہ نہیں کہاں رہتا ہے وہ. پھر آپ اس کے نام پہ پکا رہے ہیں، کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں کہ اس کو مردہ ثابت کرنے لگے ہیں یا مردوں میں شامل کرنے لگے ہیں. اسے رہنے دیں کہیں جیتوں میں. پھر جی ہاں، قبروں کی لپائی ہوتی ہے باقاعدہ. یہ پچھلے سال میں ملتان میں تھی اور میں نے خود دیکھی اور کچھ تصویر وغیرہ بھی دور سے اتاری کہ جو لوگ، یعنی مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ آج 15 شعبان ہے. تو صبح کے وقت ہم گھر سے نکلے، اتنے لوگ قبرستان میں، اتنے لوگ. میں نے کہا خیر ہو، اتنے لوگ نعوذ باللہ کوئی اندر دفن ہو رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. نہیں، سچ مجھے پہلے نہیں سمجھ آئی کہ اتنا کیوں اس میں رش ہے نا. پھر تھوڑا سا ہم آگے گلی، وہ ہمارے ایک رشتے دار ہیں، ان کا گھر اس طرح ہے کہ جب ان کے گھر سے نکلتے ہیں تو گلی کے دائیں بائیں قبرستان ہے، پھر باہر مین سڑک پر آ جاتے ہیں تو پھر وہاں سے بھی نظر آتا ہے. جب ہم گلی سے نکل کے مین سڑک پہ پہنچے تو وہاں ایک سبیل لگی ہوئی تھی، تو اس سے پتا چلا کہ یہ عید کی طرح کا کوئی موقع ہے. اور پھر لوگ باقاعدہ لپائی کر رہے تھے، بچے بھی اور بڑے بھی قبریں لیپ رہے تھے اور پھر کو پھول ڈال رہے تھے اور کوئی رات کو وہ چراغاں کر رہے تھے. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ساری قوم سال میں ایک دن قبرستان کی صفائی کرنے لگتی ہے یا قبرستان میں جا کے لپائی اور اس پہ لگ جائے تو آپ دیکھیں کہ باقی کام کتنے رہ جائیں نا. اور پھر ہوتا کیا ہے، جب تک وارث جیتے ہیں کوئی لپائی آ کے کر دیتا ہے، جب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے سلسلہ. اب قبروں کو پکا کرنا یا ان کی بار بار لپائی کرنا یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے. قبروں کو اونچا کرنا اور ان کو بہت نمایاں کرنا اور ان کی بہت اس طرح کی کیئر کرنا جو ہے، اس کا ہمارے دین میں تصور نہیں ہے.
مردوں کا احترام لازم ہے. اس کے لیے اچھی گہری قبر کھودنے کے لیے کہا گیا. کھود کے پھر اس کے سائڈ پر زمین کھود کے بغلی قبر کا بھی حکم آتا ہے. وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ تھوڑی سی قبر کھود کے اور پھر اوپر سے سنگ مرمر لگائیں یا کوئی اور. یہ چیزیں پھر ایکسٹرا ہیں. اس سے وقت بھی سرمایہ بھی ضائع ہوتا ہے. مردوں کو جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ حلوہ پوری نہیں ہے، وہ آپ کی دعا ہے، جس کے لیے آپ 15 شعبان کا انتظار نہ کریں. کب کریں وہ دعا؟ ہر روز کریں. ہر روز نماز پڑھیں اور کہا کریں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. اس میں سارے قبروں والے آ جاتے ہیں. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صرف قبروں کے اندر والے نہیں آتے، باہر والے بھی آتے ہیں. المؤمنین اتنی تو گرامر پڑھ لی ہے نا. ال لگ جائے اور پھر جمع کا بھی ہو ساتھ، سارے مومن آ جاتے ہیں، زندہ ہو کے من الاحیاء والاموات سب آ جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر اس رات میں نہ تو کوئی حلوہ پکانے کا حکم ملتا ہے اور نہ ہی دن کو قبروں کی لپائی کا حکم ملتا ہے، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی خاص اس دن کی کوئی عید ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے گھروں کی خاص صفائی کرتے ہیں اس دن. ہو سکتا ہے آپ لوگ نہ کرتے ہوں، لیکن یہ رواج بھی ہے. اور ایک مخصوص جگہ پہ حلوہ چپاتی رکھتے ہیں، یہ لپائی وغیرہ کر کے تو ایک خاص کارنر جیسے ہوتا ہے. اور بعض لوگ اس کے ساتھ موسمی پھل اور مٹھائیاں وغیرہ بھی اس جگہ یعنی ایک سجاوٹ کرتے ہیں، بوفے کی طرح بنا لیتے ہیں اس کارنر کو. اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ لبان اگر بتی بھی تھوڑی سی ساتھ جلاتے ہیں کہ یہ مردوں کی فاتحہ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ مردے کو کیا کیا چیز فائدہ دیتی ہے. جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو کیا کیا چیز کرنی چاہیے؟ جی آپ فرمائیے. انسان قبر میں تنہا اترتا ہے، صرف ایک چیز ساتھ اترتی ہے اور وہ انسان کا اپنا عمل ہے. ٹھیک ہے، باقی 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اولاد اور مال. جیسے غلام وغیرہ ہوں یا اور کوئی گاڑی جس پہ لے گئے اس کو، یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہے تو یہ 2 چیزیں جو ہیں واپس آ جاتی ہیں، مال اور اولاد. باقی عمل ساتھ اترتا ہے. ایک چیز، صرف ایک چیز، اگر وہ تھوڑے بہت کمی بیشی ہے تو پیچھے والے اب اس کے حصے کے عمل تو نہیں کر سکتے، لیکن نمبر 1 دعا کر سکتے ہیں جو مردے کو فائدہ دے گی. اور اس کے لیے آپ اس دن سے دعا شروع کیجئے جس دن سے وہ فوت ہوا، اور ہر روز کیجئے، اور اس میں آپ دیر نہ کیجئے، کرتے رہیے. دوسری چیز علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. یعنی اس کے نام پر سے مراد یہ کہ اس کی طرف سے آپ کیا کریں، کسی بچے کو پڑھا دیں، کوئی اسکول بنوا دیں، کوئی کتابیں آپ لے کے لوگوں کو کوئی لائبریری میں رکھوا دیں، کوئی بھی علم کا کام، یا اس نے خود جو کچھ پڑھایا تھا اپنے اسٹوڈینٹس کو، یا کتابیں لکھی، یا کوئی اور اسی طرح کی چیز تیار کی. اور تیسری چیز جو اس کو فائدہ دیتی ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. آپ اس کے لیے قربانی کریں، آپ اس کے لیے پیسے غریبوں کو دیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن خاص دن حلوہ پوری پکا کے، روشنی اگربتی جلا کے اور ایک خاص سٹائل میں یہ سب کرنا جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی سنت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا دین کو مشکل بنایا گیا ہے جو ہر شخص کے بس کی بات نہ ہو. یعنی ہمارا دین ایسا نہیں کہ کچھ لوگ تو اس پر عمل کر سکیں اور کچھ اس پہ عمل کے قابل ہی نہ ہو. اب ہر شخص تو حلوہ پوری پکا نہیں سکتا. مثلا میں حلوہ تو شاید پکا لوں اگر پوری نہ پکا سکوں. آپ میں سے میرے خیال اکثریت روٹی بھی نہیں پکانا جانتی ہوگی. جب سے میں ہاسٹل میں رہ رہی ہوں تو میں نے اکثر لڑکیوں کی روٹی بنانی ٹیسٹ کی ہے، اور صحیح روٹی نہیں بنانی آتی، جو ہم میں سے ہر کوئی ہر روز کھاتا ہے. ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے. کچی روٹی پکاتے ہیں، جلی بھی پکاتے ہیں، صحیح روٹی نہیں پکانی آتی. تو اب آپ دیکھیں کہ اگر روٹی نہیں بنانی آتی تو پوری کس کو بنانی آتی ہوگی. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس اتنے پیسے کہاں ہوتے ہیں کہ وہ حلوے کے لیے سب کچھ مہیا کر سکے. اور پھر آپ دیکھیے کہ حلوہ بھی پکانے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے. کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کچا پکا سوجی کو کر کے اس میں یلو کلر ڈال کے، پانی ڈال کے اور کچی چینی ڈال کے حلوہ پکا کے رکھ دیتے ہیں جس سے پیٹ میں درد ہو جائے. حلوہ اس وقت اچھا پکتا ہے
جب آپ کو سوجی بھوننی آتی ہو صحیح، اور وہ پیشنس مانگتا ہے، صبر. بہت ہلکی آنچ پہ کوئی کم از کم 1 گھنٹہ اگر آپ سوجی بنائیں پھر جا کر صحیح حلوہ بنتا ہے. سوجی بھوننے میں جلد بازی جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی حلوے کو صحیح نہیں پکنے دیتی. ٹھیک، لیکن ہم ہر چیز میں انسٹنٹ فوڈ کے عادی ہو گئے، انسٹنٹ، جلدی، فوری، جس کے نتیجے میں ہم اب دوسروں کو بیمار تو نہ کریں ایسے حلوے کھلا کے. بعض اوقات دم بھی اس کا صحیح نہیں آنے دیتے، کچا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے اس میں. آپ کو پتا ہے مکھڈی حلوہ جو ہوتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، خواتین کا دل پسند ٹاپک ہے نا، تو کیا ہوا اگر ہم اس پہ ذرا سی بات کر لیں. کیسے بنتا ہے؟ کسی کو آتا ہے؟ ہاں بتائیے. ہاں، کتنی دیر پکتا ہے؟ تھوڑا ہے. کوئی اور بتائے گا؟ اٹک کی طرف کا کون ہے آپ میں سے؟ کیونکہ اس طرف یہ مکھڈی حلوہ بنتا. ہاں بتائیں گے آپ کتنا ٹائم لگتا ہے مکھڈی حلوہ بننے میں؟ دیکھا، اب خالہ تک رہ گیا. دیکھا، آپ نے سیکھا نہیں ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ سوجی کو پانی یا دودھ میں بھگوتے ہیں، پھر اس کو اتنا پکاتے ہیں کہ وہ دونوں پھر الگ ہوں. یعنی دودھ تو خیر الگ نہیں ہوتا، لیکن اس کا جو گھی ہے، گھی میں پکاتے نا، تو پھر وہ گھی اور وہ بالکل الگ الگ جب ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑتے ہیں. اور تقریباً 6 گھنٹے تو اس میں لگ ہی جاتے ہیں اگر آپ صحیح پکانا چاہتے ہیں. ویسے تو 2 منٹ میں بھی آپ گھول کے گرم کر کے رکھ دیں. خیر، یہ باتیں میں نے ضمناً ودن بریکٹس اس لیے کی ہیں کہ آپ سب بچیاں ہیں، خواتین ہیں، گھر والوں کی صحت کا انحصار آپ پر ہے. اگر آپ کو صحیح کھانا پکانا آتا ہوگا اور صبر بھی ساتھ آتا ہو تو پھر آپ کے گھر والے صحت مند ہوں گے، اور وہ صحت مند ہوں گے تو آپ کو دین کا کام کرنے کا وقت ملے گا. تو یہ جو صحیح کھانا پکانا آنا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر وقت لگائیں اور اس کو سیکھیں اپنے والدین اور خالہ وغیرہ سے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ زبان تو ہماری جا ہی رہی ہے، ویسے آدھی اردو بولتے ہیں آدھی انگریزی بولتے ہیں. اب کھانوں میں بھی ہم نے کچھ چائنا سے منگا لیے ریسیپیز، کچھ ادھر ادھر سے، اب وہ کھانے کے سٹائل بھی بدلتے جا رہے ہیں. حالانکہ بیسٹ فوڈ جو ہے الحمدللہ ہمارے اس کانٹیننٹ کا ہے کہ جو بہت اچھی طرح ویل کوکڈ اور ٹیسٹ کے حساب سے بھی اچھا ہوتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ اب ہم آؤٹ ڈور ایٹنگ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ہمیں گھر میں پکانا اچھا ہی نہیں لگتا نا. اور اکثر لڑکیوں کو یہ کہتے سنا گیا، آئی ہیٹ کوکنگ. دین والی کوئی لڑکی یہ زبان سے بات نہ نکالے. ٹھیک ہے، کیوں نہ نکالے؟ وجہ آپ کو پتا ہے کہ کھانا کھلانا کون سے کاموں میں سے؟ جی ہاں، تو یہ صرف غریب کو کھانا کھلانا نہیں، اپنے گھر کے غریبوں کو کھلانا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے. تو ہیٹ کوکنگ کہنے کی بجائے، لیکن اعتدال اس میں بھی، یہ نہیں کہ پھر آپ کچن سے نہ نکلیں. اور اس میں کہ سادہ غذا ہو لیکن ویل کوکڈ، نیوٹریشس، جس سے آپ کی صحت، آپ کے بچوں کی صحت درست رہے. اگر وہ درست رہے گی انشاءاللہ آپ کے پاس وقت زیادہ ہوگا، پھر آپ دین کا کام زیادہ اچھی طرح کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہی ہوں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی دعا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہاں تو ہے نا اس کے پاس، وہ جدھر چاہے ڈال دے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. کیا مطلب اس آیت کا؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، مٹا دیتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے. اس میں جو چاہے وہ تبدیلی کر سکتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس ہے اصل کتاب. سب کی تقدیریں اس کے ہاتھ میں ہے. جس کو جو چاہے عطا کر دے اور جس کے حصے سے جو چاہے کراس کر دے کہ نہیں یہ اس کو نہیں دینا. اچھا جناب، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی بات مشہور کر رکھی ہے کہ میت کی روح 40 دن گھر آتی رہتی ہے، اور مومنین کی روح جمعہ کی رات کو، شب برات کو اور عیدین کو اپنے گھروں پہ آتی ہے. یہ بات مشہور ہے کہ اس دن روحیں آتی ہیں. ایک تو جمعرات کے دن آتی ہیں، اور ایک جو ہے عیدوں کو آتی ہیں اور شب رات کو آتی ہیں. حالانکہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا خیال ہے. دیکھیں وہ کس لیے آئیں گے، کیا کرنے آئیں گے؟ ان کا دنیا سے کوئی رشتہ، کوئی تعلق، ان کو تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہتا یہاں سے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شکر ہے ہماری جان چھوٹی اس مصیبتوں کے گھر سے، اس قید خانے سے. اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ جتنا بھی چاہیں کہ آ کے واپس کوئی اچھا عمل کر سکے تو آ نہیں سکتے. سورۃ المؤمنون میں آپ نے ایک آیت پڑھی ہوگی، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. جو روح ایک دفعہ آگے چلی گئی ان کے پیچھے
برزخ حائل ہو گیا، پردہ حائل ہو گیا. کب تک؟ الی یوم یبعثون، اس دن تک جبکہ یہ بالکل ایسے جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد واپس نہیں ماں کے پیٹ میں جا سکتا، ایسے ہی دنیا سے جانے کے بعد انسان دنیا میں نہیں آ سکتا.